چنانچہ ایک واقعہ عجیب و غریب سنیے. ہمارے ایک تعلق رکھنے والے تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے دور حدیث کیا تھا اور انہوں نے زندگی کے کوئی 30 سال مسلم شریف پڑھائی تھی. فرمانے لگے کہ حضرت میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو دارالعلوم دیوبند میں پیش آیا. ہم نے کہا سنائیں. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ جب سعودی عرب کے علماء نے سعودی عرب میں جتنے ترکوں کے زمانے کے بنے ہوئے مقبرے وغیرہ تھے سب ہٹا دیے، بلڈوزر چلا دیے، تو ان میں علماء میں بحث چلی کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں، یعنی قبر بنائیں تو کھلے آسمان کے نیچے، اس کے اوپر قبہ بنا دینا، عمارت بنا دینا شرعن اس کی اجازت نہیں ہے. تو جب انہوں نے جنت بقیع میں جو ترکوں نے قبے بنا دیے تھے سب ہٹا دیے، تو انہوں نے کہا جی کہ گنبد خضرا کے بارے میں کیا؟ تو جو حاکم تھے نا وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا دیکھو یہ ذرا ٹچی معاملہ ہے، امت اس معاملے میں بہت حساس ہے، تم پہلے ملکوں میں جاؤ اور وہاں کے علماء سے بات چیت کر کے ان کو اپنا ہم نوا بناؤ، اگر علماء تمہارے ساتھ ہو گئے تو پھر ہم اگلی بات سوچیں گے. لہذا انہوں نے ایک وفد بھیجا دارالعلوم دیوبند میں. وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے محتمم صاحب سے بات کی کہ جی ہم اس حدیث مبارکہ کے بارے میں آپ سے بات کرنے آئے ہیں، اگر تو اس پر کوئی اعتراض ہے تو ہمیں بتا دیں، اگر اعتراض بھی نہیں ہے، حدیث متصل ہے، صحیح ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے. تو جو محتمم تھے انہوں نے کہا کہ آپ 3 دن ہمارے پاس قیام کریں، اتنے میں ہم اپنے علماء کو اطلاع دے دیتے ہیں تاکہ وہ آ جائیں اور ہم ان سے مشورے کے بعد جواب دے سکیں. انہوں نے کہا ٹھیک. وہ دارالعلوم کے ہی مہمان خانے میں وہ 3 دن رہے. آخری دن جو رات تھی نا وہ دارالعلوم دیوبند میں عجیب تھی. 500 کے قریب بڑے بڑے اکابرین مشاہیر علماء وہ دارالعلوم میں جمع ہو گئے اور سب اس مسئلے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہمیں صبح جواب کیا دینا ہے. اب مسئلہ بڑا نازک. تو وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت کوئی نفلیں پڑھ رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی آپس میں تکرار کر رہے تھے، کوئی کتابیں دیکھ رہے تھے، کوئی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ جو صحیح جواب ہے وہ سجھا دیجئے، دل میں ڈال دیجئے. اگلے دن عصر کے بعد 500 علماء مسجد میں اکٹھے ہوئے تو وفد کے جو عرب تھے عالم وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بیان کیا کہ بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں. ہماری نظر میں کوئی راوی ایسا نہیں کہ جو ضعیف ہو یا جس پر جرح کی جا سکتی ہو، سند بھی متصل ہے، تو متن اور سند ٹھیک ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ بڑا رفیع ہو گیا. اب اس حدیث پاک کے اوپر عمل کرنا نص کے اوپر عمل کرنا ہے. جب اس نے بیان کر لیا تو اس کے بعد تھوڑی دیر پورے مجمع پہ خاموشی رہی. کہیں کہیں سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی. کچھ علماء تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، اللہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ایسے موقع پہ صحیح جواب دل میں ڈال دیجئے. مگر سب حیران تھے کہ جواب کیا دیا جائے گا. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں میرا شرح صدر فرما دیا ہے. اللہ نے اس مسئلے میں میرا شرح صدر فرما دیا ہے.
تو عرب علماء نے پوچھا جی کیا شرح صدر؟ تو حضرت نے فرمایا کہ شرح صدر یہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ آپ لوگوں نے بتائی وہ سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک، متن کے حساب سے بھی ٹھیک، واقعی اس کا مضمون 100% ٹھیک ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم گنبد خضرا کو گرا سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، یہی تو اللہ نے شرح صدر میرا کر دیا، حدیث بھی ٹھیک ہے مگر آپ لوگ گنبد خضرا کو بھی نہیں گرا سکتے۔ ان کا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حدیث پاک میں بنا علی القبور سے منع کیا گیا ہے، مگر گنبد خضرا کا معاملہ اور یہ حجرہ عائشہ صدیقہ پہلے تھا، قبر مبارک بعد میں بنائی، اس لیے یہ بنا علی القبور میں داخل نہیں، کوئی گنبد خضرا کو نہیں ہٹا سکتا۔ آج بھی گنبد خضرا اپنی جگہ پر موجود ہے، علماء دیوبند کی علمی عظمت کی دلیل بنا دیا۔ ہمارے اکابر کو اللہ رب العزت نے یہ علم کی گہرائی دی تھی ان کے تقوی کی وجہ سے۔ ہم بھی اگر گناہوں کو چھوڑیں اور نیکوکاری کی زندگی اختیار کریں تو اللہ رب العزت ہمیں بھی علم میں پختگی اور عمق عطا فرما سکتے ہیں۔